الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين خالق السماوات والأرضين الذي هدانا إلى معالم الدين وعلمنا بطرائق العلم واليقين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي بعثه الله رحمة للعالمين البشير النذير والسراج المنير المخاطب بطه وياسين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين الميامين المعصومين الغر المحجلين الهداة المهديين المنتجبين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد روي عن مولانا الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه وجدت علم الناس في أربع أولها أن تعرف ربك والثانية أن تعرف ما صنع بك والثالثة أن تعرف ما أراد منك والرابعة أن تعرف ما يخرجك من دينك صلوات پڑھیں محمد آل محمد علیہ السلام پر اللهم صل على آل محمد وعجل فرجهم اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے مرحومین کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے اور تمام مومنین مومنات کی آپ حاضرین مجلس بزرگان و برادران ایمانی کی سلامتی کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے محمد و آل محمد علیہ السلام پر اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اسلام و تشیع کی سربلندی دشمنان اسلام دشمنان تشیع کی نابودی اور امام عصر ارواحنا لہ الفدا کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک بار پھر بلند آواز سے درود بھیجے محمد و آل محمد علیہ السلام پر اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم بعض مومنین نے دعا کی درخواست کی ہے، اس لیے آغاز مجلس میں سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام اور شہداء کربلا کو بارگاہ احدیت میں وسیلہ قرار دے کر دعا کرتے ہیں پالنے والے بحق محمد و آل محمد
اسلام و تشیع کو سربلند فرما، کفر و استکبار اور اسلام و تشیع کے دشمنوں کو قابل ہدایت ہو تو ہدایت عطا کر، ورنہ انہیں صفحۂ ہستی سے نابود فرما۔ پالنے والے بحق محمد و آل محمد جن مؤمنین نے دعا کی درخواست کی ہے، پالنے والے ان کے جو بھی حوائج شرعیہ ہیں ان کے حاجات کو پورا فرما۔ جو بیمار ہیں پروردگار بحق محمد و آل محمد انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ جو مشکلات میں ہیں ان کے مشکلات کو آسان فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پالنے والے بحق محمد و آل محمد جس مومن مومنہ نے بھی دعا کی درخواست کی ہے پروردگار انہیں سلامتی کے ساتھ، خصوصاً سید باقر شاہ صاحب بال سیداں کے، اسی طرح بعض ہمارے دوسرے عزیزوں نے جو اس مجلس میں موجود ہے دعا کی درخواست کی ہے پروردگار ان کی سلامتی کے ساتھ جو بھی حاجت ہے پروردگار ان کے حاجتوں کو برآوردہ فرما۔ پالنے والے بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ہمیں جب تک زندہ رہے تیری ذات پر ایمان کامل کے ساتھ محمد و آل محمد علیہ السلام کی صحیح معنوں میں معرفت و محبت و ولایت کے ساتھ ان کی پیروی کرنے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اسی راہ پر گامزن رہتے ہوئے اپنی جان و مال اس راہ پہ قربان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے دنیا میں محمد و آل محمد علیہ السلام کی معرفت کے ساتھ زیارت اور ولایت اور آخرت میں ان کی شفاعت ہمیں نصیب فرما۔ پالنے والے ہماری نسلوں کو، ہمارے اولادوں کو، ہمارے جوانوں نوجوانوں کو، بچے بچیوں کو نیک اور صالح بنا دے، اور محمد و آل محمد علیہ السلام کے حقیقی پیروکار اور ان کے حقیقی شیعہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ شر شیطان سے، شر اشرار سے، حوادث زمانہ سے تمام مومنین و مومنات کو، خصوصاً ہمارے جوانوں کو مصون و محفوظ فرما۔ پالنے والے علماء اعلام، مراجع اعظام سمیت ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما۔ ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیوں کے پردے کی حفاظت فرما۔ سیدہ دو عالم سلام اللہ علیہا کے نقش قدم پہ چلنے کی انہیں توفیق عطا فرما۔ پالنے والے تجھے تیرے عزت و جلال کا واسطہ تمام مرحومین اموات مؤمنین و مؤمنات، خصوصاً وہ لاوارث مومنین و مومنات جن کا اس دنیا میں کوئی نام لیوا نہیں، علماء، مراجع گزشتہ، حاضرین مجلس کے گزشتگان، ذوی الحقوق، اس گنہگار کے والدین، بہن بھائی، ذوی الحقوق، رشتہ دار، آبا و اجداد، مرحومین، بالاخص اساتذہ کرام، اس ادارے کے مرحومین اساتذہ کرام، اور خاص طور پر محسن ملت استاد بزرگوار پروردگار سب کو جوار سید الشہداء میں مقام عطا فرما۔ پالنے والے فرزندان محسن ملت کو، ان کے شاگردوں کو، باقی علماء کو پروردگار ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کے اہداف و مقاصد کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے تمام حوزہ علمیہ، مدارس و مراکز دینیہ کو روز بروز ترقی و تکامل عطا فرما۔ محصلین علوم دینی اور باقی تمام بچے بچیاں جو حصول علم میں مشغول ہیں پروردگار ان کے دلوں کو نور علم سے منور فرما، کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرما۔ بالنبی و آلہ صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ایک حدیث شریف کل آپ کی خدمت میں عرض ہوئی جو متعدد معصومین اور ائمہ ہدیٰ علیہ السلام سے مروی ہے، جس کا جو پہلا جملہ ہے اس کا پیغام یہ تھا کہ انسان کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کرے،
اور یہی نقطۂ آغاز اور بنیاد ہے، یہیں سے انسان کے تکامل کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور معرفت رب ہی وہ چیز ہے جس کے لیے خالق نے اس انسان کو خلق کیا، تاکہ اس معرفت کے ذریعے اس منزل پہ پہنچ سکے جس منزل تک پہنچنا مقصود خالق ہے۔ اس کے لیے خالق ذوالجلال نے تمام وسائل فراہم کیے انسان کو، وہ سب کچھ عطا فرمایا جس کی انسان کو اس سفر تکامل میں ضرورت ہے۔ چنانچہ اس روایت کے مطابق ان اسباب کو، ان وسائل کو جو کچھ اللہ نے انسان کو عطا فرمایا ہے، ان کو پہچاننا اور ان کی معرفت حاصل کرنا بھی لازم قرار دیا۔ چنانچہ فرمایا وَالثَّالِثَةُ أَن تَعْرِفَ وَالثَّانِيَةُ أَن تَعْرِفَ مَا صَنَعَ بِكَ، انسان کو اس بات کا پتہ چلنا چاہیے، معرفت حاصل ہونی چاہیے کہ اللہ نے اسے کیا کچھ دیا ہے، خدا نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے، کیا سلوک کیا ہے، کیا کچھ خدا نے اسے عطا کیا ہے۔ بہرحال ان تفصیلات میں جانے کی نہ فرصت ہے، نہ ہی شاید اس کی اتنی ضرورت ہو، اس لیے کہ الحمدللہ سارے میرے سامنے تشریف فرما سامعین ارباب فہم و علم و دانش ہیں۔ انہیں آتے ہیں خدا کے فضل و کرم اور ما صنع بک میں سے ایک چیز جس کا کل عرض ہوا، جو در حقیقت معرفت رب کا سب سے اہم ترین راستہ ہے، وہ ہے خدا کی حجتوں کی معرفت حاصل کرنا، جس کے بغیر انسان اس ملکوتی اور روحانی سفر میں منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکتا، ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ان کی پہچان ضروری ہے۔ اصلاً خدا نے ان ذوات مقدسہ کو یہی ذمہ داری دے کر اس روئے زمین پر بھیجا ہے کہ وہ انسانیت کی رہنمائی کر کے انہیں اس تکاملی سفر میں اس منزل مقصود کی طرف لے جائے، اور اس کی سب سے بنیادی اور پہلی منزل جیسے عرض ہوا رب کی پہچان ہے، اور رب کی پہچان ان کی معرفت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ بہت ساری روایات ہے اس حوالے سے، چونکہ ایام مصیبت ہے، میں صرف ربط مصائب کے لیے ایک یا دو روایت آپ کی خدمت میں عرض کر کے گفتگو کو انشاءاللہ سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ ایک حدیث شریف ہے، حضرت امام ششم صادق آل محمد علیہ السلام سے مروی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا علی مثلکم کمثل بیت اللہ، علی تمہاری مثال خانہ کعبہ کی ہے، تمہاری مثال خانہ کعبہ کی طرح ہے۔ مثلکم کمثل بیت اللہ، کمثل بیت اللہ الحرام، خانہ کعبہ کی طرح ہے تمہاری مثال۔ مثلکم ہے، یہ صرف خطاب علی سے نہیں بلکہ علی علیہ السلام کے ساتھ باقی ائمہ ہدیٰ علیہ السلام، باقی معصومین بھی اس میں شامل ہے، اس لیے کم سے تعبیر فرمایا۔ خانہ کعبہ کی فرمایا، قرآن مجید میں آیت بھی موجود ہے،
کمثل بیت اللہ الحرام من دخلہ کان آمنا۔ وجہ تشبیہ یہ ہے کہ جو اس خانہ کعبہ میں، جو اس بیت اللہ الحرام میں داخل ہوں، کان آمنا، اسے ہر طرح سے امان مل جاتا ہے، وہ مامون ہوتا ہے، اسے امن مل جاتا ہے، اس کی جان محفوظ۔ حتیٰ علماء تشریح فرما ہے، فقہ کے اندر یہ بات مسلم ہے، نص قرآنی اس بارے میں موجود ہے، شیعہ سنی سب کے ہاں یہ بات فقہ کے اندر موجود ہے کہ اگر کوئی مجرم جرم کر کے، کوئی قاتل کسی کو قتل کر کے مسجد الحرام کے اندر پناہ لیتا ہے تو اسے وہاں سے گرفتار کر کے لایا نہیں جا سکتا، جائز نہیں ہے اسے حرم کے اندر سے، مسجد الحرام سے جہاں اس نے پناہ لی ہے، اس مقام امن سے اسے گرفتار کرے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ باہر سے اس تک کھانا پینا پہنچنے سے روکا جائے تاکہ بھوک پیاس کی وجہ سے وہ مجبور ہو کر خود وہاں سے نکل آئے، پھر اسے اس کے بعد گرفتار کیا جائے۔ یہ ایسا مقام امن ہے۔ قرآن میں متعدد آیات کے اندر اس کو بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کو امن کی جگہ قرار دی۔ فرمایا اے علی تمہاری مثال اس بیت اللہ الحرام کی سی ہے کہ من دخلہ کان آمنا فمن احبکم ووالاکم امن من عذاب النار۔ جس طرح خانہ کعبہ کی کوئی پناہ لیتا ہے، کوئی وہاں اپنے آپ کو پہنچا دیتا ہے، وہ دنیا کے عذاب سے یا سختیوں سے امان پا لیتا ہے، اسی طرح من احبکم ووالاکم امن من عذاب النار، جو تمہاری ولایت کا اقرار کرے، جو تم سے محبت رکھے، جو تمہاری معرفت کے ساتھ ولایت کا اقرار کرتا ہے، وہ عذاب جہنم سے امان حاصل کر لیتا ہے، اسے امان ملتا ہے عذاب نار سے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، چونکہ تشبیہ دی خانہ کعبہ سے، ایک تشبیہ کی وجہ بیان ہوئی، جس طرح وہ مقام امن ہے، یہ ہستیاں بھی مقام و موضع امن ہے، وسیلہ امن ہے۔ فرق اتنا ہے، خانہ کعبہ دنیا کی سزا سے بچنے کے لیے مقام امن ہے، اور یہ پاکیزہ ہستیاں وہ ہیں جو عذاب آخرت اور جہنم کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں کے اوپر خانہ کعبہ کا حج واجب ہے، قرآن کی آیت موجود ہے، اور اس روایت میں بھی اسی آیت مجیدہ کی طرف اشارہ، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اس کی طرف اشارہ فرما کے فرمایا سرور کائنات نے علی لوگوں کے اوپر جو مستطیع ہو حج واجب ہے، لیکن فَمَنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ فَلَهُ عُذْرُهُ، لیکن اگر کسی کا کوئی عذر ہے، وہ نہیں جا سکتا حج پہ، تو فَلَهُ عُذْرُهُ، اس کا عذر قبول کیا جائے گا۔ بڑھاپے کی وجہ سے چل نہیں سکتا، جا نہیں سکتا، اس کا عذر قبول ہے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلَهُ عُذْرُهُ، ایک آدمی تنگ دست ہے، اس کے پاس مالی استطاعت نہیں ہے، اس پر واجب نہیں ہے، اس کا عذر قبول ہے۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا فَلَهُ عُذْرُهُ، کوئی بیمار ہے، جا نہیں سکتا، جسمانی کیفیت اس کی ایسی نہیں ہے کہ وہ جا کے حج کر کے آ جائے، اس کا عذر قبول ہے، کسی کو نائب بنایا جا سکتا ہے۔ اگر مالی استطاعت نہیں، سرے سے واجب ہی نہیں، عذر قبول ہے۔
جو بیمار ہو اس کا عذر قبول ہے، کوئی نابینا ہے جا نہیں سکتا عذر قبول ہے۔ فمن کان فقیرا فلہ عذرہ ومن کان مریضا فلہ عذرہ وان اللہ لا يعذر فقیرا ولا غنیا ولا مریضا ولا صحیحا ولا اعمى ولا بصیرا فی تفریطہ فی موالاتکم و محبتکم۔ حج کے حوالے سے تو انسان کا عذر قابل قبول ہو سکتا ہے، لیکن علی اللہ تعالی کسی شخص کا عذر قبول نہیں کرتا، خواہ وہ بیمار ہو یا تندرست، خواہ وہ غنی ہو یا تنگ دست، خواہ وہ نابینا ہو یا بینا، کسی شخص کا عذر تمہاری محبت و ولایت کے حوالے سے اللہ کبھی قبول نہیں کرے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَعْذِرُ النَّاسَ فِي تَفْرِيطِهِ فِي مَحَبَّتِكُمْ وَوِلَایَتِكُمْ۔ تمہاری ولایت و محبت میں جس نے کوتاہی کی، جو اس حوالے سے بے راہ روی کے شکار ہوئے، جس نے تمہاری معرفت حاصل نہیں کی، جس نے تم سے محبت نہیں کی، جو تمہاری ولایت کے معتقد نہ ہوا، اس کا کسی طرح سے اس کا عذر اللہ کے بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، عذر قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا اجعلوا اہل بیتی کالرأس من الجسد والعین من الرأس۔ فرمایا کہ تم میرے اہل بیت کو وہ مقام دو جو جسم پر انسان کے سر کو حاصل ہے، اور پھر سر کے اوپر سر کے اعضاء میں سے جو آنکھوں کو مقام حاصل ہے سر کی نسبت، جو سر کو مقام حاصل ہے جسم کی نسبت، تم میرے اہل بیت کو وہی مقام دو، اس لیے کہ کوئی شخص سر کے بغیر اور آنکھ کے بغیر راستہ دیکھ نہیں سکتا، اور اسی طرح میرے اہل بیت اور ان کی معرفت و محبت کے بغیر کوئی ہدایت کی راہ پر صراط مستقیم پر چل نہیں سکتا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ یہی وجہ ہے، بس ایک چھوٹی سی روایت اور عرض کر کے آپ کی زحمت تمام کروں گا۔ یہی وجہ ہے، امام محمد باقر سلام اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اسعد الناس من عرف فضلنا واخلص حبنا۔ فرمایا کہ سعادت مند ترین انسان، خوشبخت ترین انسان وہ ہے جو ہماری معرفت حاصل کرے، ہماری فضیلتوں کو پہچان لے، جان لے۔ من عرف فضلنا، جو ہماری فضیلتوں کی معرفت حاصل کرے، وہ سب سے خوش قسمت اور اسعد الناس ہے، لوگوں میں سب سے زیادہ سعادت مند وہ ہے۔ 5 چیزیں یہاں پہ بیان فرمائے۔ من عرف فضلنا، جو ہماری معرفت حاصل کرے، ہماری فضیلتوں کو، ہماری عظمتوں کو، ہمارے مقام اور مرتبے کو پہچان لے۔ وَأَخْلَصَ حُبَّنَا، اور ہماری محبت کو خالص کر دے، یعنی ہم سے خالص پرخلوص محبت رکھے۔ یہاں میرے چھوٹے عزیزوں کے لیے جملہ عرض کروں، معرفت کل میں نے عرض کی آپ کی خدمت میں، معرفت بنیاد ہے۔ جہاں معرفت حاصل ہو، ان کی عظمتوں کو، فضیلتوں کو، مقام و مرتبے کو انسان جب پہچان لے تو یہ فطرت انسانی کا تقاضا ہے کہ دل میں پھر محبت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اس محبت کو خالص بنانا ہوگا، اس کو مفادات و ذاتی اور دنیاوی اہداف و مقاصد کو سامنے رکھ کر ان سے محبت نہ کی جائے۔ اخلص حبنا،
محبت کو خالص کر دیں، قربتاً اللہ، حکم خدا سمجھ کے، حجت خدا سمجھ کے، ان کی محبت و معرفت کو واجب اور فرض سمجھ کے، خالصتاً اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا اور قرب حاصل کرنے کے لیے اخلص حبنا، فضیلتوں کی معرفت حاصل کرے اور محبت کو خالص کرے۔ وَتَقَرَّبَ إِلَى اللَّهِ بِنَا، اور ہمیں ہمارے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرے، قرب الہی کا وسیلہ ذریعہ ان پاکیزہ ہستیوں کو بنائے۔ یہ سعادت مند انسان ہے، یہ خوشبخت ترین انسان ہے جو تقرب الی اللہ بنا، ہمارے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرے۔ وعمل بما الیہ ندبنا وانتہا عما عنہ نہینا، اور پھر فضیلتوں کی معرفت حاصل کرے، محبت کو خالص بنائے، وسیلہ بنا کے ان کو قرب الہی کا ذریعہ اور وسیلہ اور واسطہ فیض الہی قرار دے کر ان کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرے۔ وَعَمِلَ بِمَا إِلَيْهِ نَدَبْنَا، اور جس چیز کا ہم نے حکم دیا ہے، جو ہمارے ارشادات اور احکام ہیں، ان کے مطابق عمل کرے۔ وَانْتَهَا عَمَّا عَنْهُ نَهَيْنَا، اور جس چیز سے ہم نے روکا ہے، جن چیزوں سے ہم نے منع کیا ہے، جن چیزوں کو ہم نے حرام قرار دیا ہے، ان سے رکے رہے، باز رہے اور اپنے آپ کو دور رکھے، تو یہ شخص سب سے سعادت مند ترین انسان ہے۔ فَذَلِكَ فِي دَارِ الْمَقَامَةِ مَعَنَا، یہ شخص کل کو قیامت کے دن ہمارے ساتھ ہم جنت میں ہوگا۔ فَذَلِكَ فِي دَارِ الْمَقَامَةِ یوم القیامت معنا، قیامت کے دن یہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ یہ ایک نہیں، متعدد روایات موجود ہے۔ اگر انسان صحیح معرفت کے ساتھ ان پاکیزہ ہستیوں کا پیروکار بن جائے، خدا کے حکم کے مطابق ان کے نقش قدم پہ چلے، ان کا حقیقی شیعہ بن جائے، امام باقر فرماتے ہیں شیعتنا فی درجتنا یوم القیامہ، اصول کافی کی روایت ہے، شیعتنا فی درجتنا یوم القیامہ، جو ہمارا حقیقی شیعہ ہے، جو صحیح معنوں میں ہمارا شیعہ اور پیروکار بنے، وہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ ہوں گے، ہمارے درجے پہ ہوں گے، یعنی ان کے پڑوس میں ہوں گے۔ کیا مطلب؟ یہ ایک نہیں، بہت ساری روایات کا مفہوم یہی ہے۔ حدیث سفینہ یہی کہتی ہے کہ یہ کشتی نجات ہے۔ کشتی نجات کشتی کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو اس پہ سوار ہو اسے ساحل نجات پہ پہنچا دیا جائے۔ جو کشتی اہل بیت پہ سوار ہوئے اور صحیح معنوں میں ان کا تابع اور فرمان بردار اور شیعہ بن جائے، تو جہاں یہ کشتی جائے گی وہ بھی اس کشتی کے ساتھ وہی پہنچ جائے گا۔ شیعتنا فی درجتنا یوم القیامہ۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد علیہ وسلم۔ آل محمد وعجل فرجهم۔ ایام عزا ہیں، اور خاص طور پر عاشور کے بعد کے یہ ایام، اور بالاخص یہ 11 12 محرم اور اس کے بعد کے ایام، کس قدر دنیا والوں نے ظلم کیا ان پاکیزہ ہستیوں پر، اور آج تک یہ ظلم کا سلسلہ جاری ہے۔ حتیٰ آج بھی آل رسول کے دشمن آج بھی اسی طرح ظلم کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان کے فضائل و مناقب کو تحریف کرنے، ان کے فضائل و مناقب کو کم کرنے کی کوششیں، ان کے مقامات کو کم کر کے عام انسانوں کو ان کے برابر لانے کی کوششیں، اور اس طرح کی
بہت ساری چیزیں باتیں ہم دیکھ رہے ہیں. ابھی زیدی صاحب فرما رہے تھے ادھر 1.5 سال کے بعد انہیں فلسطین کی یاد آ گئی اور پھر محرم میں سید الشہداء کے عزاداری کے ایام میں آ کے فیض آباد پہ دھرنا دیا. یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح بنو امیہ نے اپنے جرم کو چھپانے اور شہادت حسین کے اثرات کو بزعم خویش کم کرنے کے لیے عاشوراء کے دن کو عید کا دن، خوشی کا دن قرار دیا. اسی طرح سید الشہداء کے ذکر سے عزاداری سید الشہداء اور محرم الحرام کا جو ایک فطری اور طبیعی اثر ہے انسانوں کے اوپر، معاشرے کے اوپر، اس سے لوگوں کی توجہ کو ہٹانے کے لیے شاید یہ نام نہاد دھرنا دیا گیا. یہ مزدور ہیں، کٹ پتلی ہے جن کی ڈوری کہیں اور سے ہلائی جاتی ہے، اشارہ کہیں اور سے ملتا ہے. معلوم ہے ساری دنیا کو. بہرحال بغض اہل بیت اور دشمنی اہل بیت کا سلسلہ 1400 سال پہلے سے جو چلا ہے اور آج بھی یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. اور ہمیں بھی پھر اسی حساب سے جس طرح دشمن ان پاکیزہ ہستیوں کے مقامات کو نعوذ باللہ کم کرنے یا ان کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں اسی حساب سے ان کی فضیلتیں، ان کے مقام و مرتبے کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہوگا، بتانا ہوگا دنیا کو. ظلم کا سلسلہ شروع ہوا 11 محرم کے بعد. جو مظالم پیش آئے خدا کی قسم بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عزادارو آپ اہل معرفت ہے، تصورات کو ذرا کربلا کی طرف اور پھر کربلا سے کوفہ کی اس منزل کی طرف ذرا اپنے قلوب کو متوجہ کیجئے. ابن سعد لعین نے سروں کو پہلے بیچ دیا، اہل حرم کو قیدی بنا کے 11 تاریخ کو کربلا سے کوفہ کی طرف اس قافلے کو روانہ کیا. اور اس سے پہلے 10 ہی کو غروب سے پہلے شہداء کے سروں کو ابن زیاد لعین کے پاس بھیجا گیا. خصوصاً سید الشہداء نواسۂ رسول کے سر مبارک کو خولی لعین کو دیا کہ وہ جتنا ہو سکے جلدی ابن زیاد کے پاس پہنچا دے. کوفہ کے باہر اس کا گھر تھا. اندھیرا چھانے کے بعد یہ اپنے گھر پہنچا. کہا اب رات کی تاریکی چھا چکی ہے تو صبح کو امیر کے پاس سر حسین کو لے جاؤں گا. لیکن اس کی زوجہ ناریہ شدید علی و آل علی سے محبت کرنے والی مؤمنہ خاتون تھی، اس لیے بیوی کے ڈر سے سر مقدس سید الشہداء کو اپنے گھر کے تندور کے اندر چھپا کے یہ کمرے میں چلا گیا. بیوی نے پوچھا خولی اتنے دن سے کہاں تھا؟ کہنے لگا بس ایک شخص نے حاکم وقت کے خلاف خروج کیا تھا تو اس سے جنگ کے لیے گیا ہوا تھا. روایتیں متعدد ہے. بہرحال ایک روایت کے مطابق یہ لعین کھانا کھا کے سو گیا. اس کی مومنہ زوجہ جب رات کو تہجد کے لیے اٹھی تو پریشان ہوئی کہ گھر روشن ہے، ایسا لگتا ہے جیسے سینکڑوں چراغ جل رہے ہو، پورا گھر ایک نور سے روشن ہے. تعجب ہوا اور دیکھا یہ روشنی تندور سے نکل رہی ہے. دل میں سوچا میں نے تو تندور کو
کئی دن ہوا اس میں آگ نہیں جلائی، یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ جب آگے بڑھی اور تندور کے پاس پہنچی اور اس نے جب تندور کے اندر نظر کی، دیکھا ہوا تھا، مومنہ تھی، سر حسین کو پہچان لیا، کہا یہ تو میرے آقا حسین مظلوم کا سر ہے۔ مومنہ تھی، اس منظر کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئی، غش کھا کے گر گئی، اور عالم غشی میں ناریہ نے دیکھا یہ نور جو آسمان کی طرف جا رہا تھا، عالم غشی میں ناریہ نے دیکھا کہ آسمان سے ایک محمل اتری اور 4 خواتین اس محمل میں سے باہر نکلی، اور ان میں ایک جو عمر میں سب سے چھوٹی لگ رہی تھی، اس سب سے آگے آ کر تنور کے اندر ہاتھ بڑھایا اور سر مقدس کو تندور سے باہر نکالا، سینے سے لگایا، اب اسے دیتی جاتی اور رو رو کے کہتی جاتی تھی، یا ولدی یا ولدی یا ولدی حسین یا حسین قتلوک وما عرفوک، یا ولدی یا شہید الام و یا مظلوم الام۔ وہ کہتی ہے، سینے سے لگاتی تھی، کبھی بوسہ لیتی تھی، ساتھ ساتھ کہتی تھی، اے میرے شہید بیٹے، اے میرے مظلوم بیٹے، تجھے نہیں پہچانا، تجھے پیاسا شہید کیا۔ کبھی سر مبارک کو اپنی زانوں پہ رکھ کر اپنی چادر کے کونے سے خاک و خوں کو صاف کرتی ہے اور کہتی جاتی ہے، بیٹا حسین، میں قیامت کے دن جب تک خدا کی بارگاہ سے تیرے ظالموں کا فیصلہ نہ لوں، میں جنت میں نہیں جاؤں گی۔ اجرکم علی اللہ عزادارو۔ بس صبح ہوئی، اس لعین نے سر مبارک کو ابن زیاد لعین کے پاس پہنچا دیا۔ ادھر اہل حرم کو 11 محرم کو یہاں سے روانہ کیا کوفہ کی طرف۔ اب 12 محرم کوفہ پہنچے۔ جب ابن زیاد لعین کو یہ اطلاع ملی کہ اسرا اہل بیت اطہار کو اسیر کر کے قیدی بنا کے لایا جا رہا ہے، لعین نے کہا، حکم دیا، ان سروں کو لے جاؤ، ان سروں کو لے جاؤ، نیزوں پہ بلند کر کے اسیروں کے ساتھ لایا جائے تاکہ لوگ تماشا دیکھیں، ہماری فتح کا لوگوں کو پتہ چلے۔ اہل بیت اطہار کو بازار سے لے جایا گیا۔ ارباب مقاتل نے لکھا ہے، راوی روایت کرتے ہیں، بازار کوفہ سے آگے آگے سرائے مقدس ہے، پیچھے پیچھے بے کجاوا اونٹوں پہ نبی کی بیٹیاں، علی کی بیٹیاں، بے مقنا وہ چادر، اور سب سے آگے آگے سید سجاد ہے، گلے میں توق، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بھیڑیاں۔ ہائے عزادارو، لوگ ان قیدیوں پر رحم کر کے، رحم کھا کے، کوئی لا کے کھجور دیتا ہے، کوئی اور چیز دیتا ہے۔ حضرت ام کلثوم اور زینب کبریٰ لے کے واپس کرتی ہے، ہم آل محمد پہ صدقہ۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ہائے میرے غریب مظلوم سید سجاد کے دل پہ کیا گزرتا ہوگا۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، ان لعینوں نے اس حال اس طرح سے ان مظلوموں کو ابن زیاد کے دربار میں لے جایا گیا۔ یہ لعین تخت پہ بیٹھا ہے، سر مقدس سید الشہداء کو نیزے سے اتار کر ایک تشت میں رکھ کے ابن
ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا۔ یہ لعین اپنی جگہ پر تخت کے اوپر بڑے غرور سے بیٹھ کر ہاتھ میں چھڑی اٹھائے ہوئے لبہائے مبارک کی بے حرمتی کرتا جاتا ہے اور کہتا جاتا ہے اے حسین، اے حسین، ابھی جوانی میں یہ تیری داڑھی کیسے سفید ہو گئی؟ اجرکم اللہ، نہ جانے کیا کیا کچھ بکتا جا رہا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، حسین کی بہن سامنے کھڑی دیکھ رہی ہے، حسین کی بیٹیاں سامنے ہاتھ بندے کھڑی دیکھ رہی ہے۔ ایک دفعہ لعین نے اسرا کی طرف دیکھا، زینب مظلومہ جو سر جھکائے کھڑی تھی، پوچھا یہ جو پیچھے خاتون کھڑی ہے یہ کون ہے؟ تمہارا نام کیا ہے؟ کوئی جواب نہ دیا۔ دوسری دفعہ پوچھا، کوئی جواب نہ ملا۔ کہنے لگا اب بھی اتنی مغرور، کس قدر ان میں غرور ہے۔ کسی کنیز نے کہا اے ظالم، یہ آل محمد ہے، یہاں غرور نہیں ہوتا، یہ علی کی بیٹی رسول کی نواسی زینب ہے۔ اب جب پتہ چلا اس لعین کو یہ حسین کی بہن ہے، زینب کے دل کو مزید جلانے کے لیے، مزید ستانے کے لیے کہنے لگا دیکھا دیکھا خدا نے تیرے بھائی کے ساتھ کربلا میں کیا کیا، خدا نے کہ تیرے بھائی کو کیسے مارا۔ ہائے یہ زینب مظلومہ کا خدا کی قسم، یہ علی کی شیر دل بیٹی کا جواب قیامت تک زینب ہی ایسا جملہ کہہ سکتی ہے، کوئی دوسرا انسان یہ جملہ نہیں کہہ سکتا۔ میرے شہزادی نے کہا اے لعین ابن زیاد، واللہ ما رأیت الا جمیلا، کربلا میں خدا نے جو کچھ کیا میں نے اچھائی کے سوا کچھ نہ دیکھا۔ یہ تو کچھ ہستیاں تھی، یہ تو کچھ لوگ تھے جن کی قسمت میں اللہ نے شہادت لکھی تھی، یہ شہید ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے۔ اور ابن زیاد بہت جلد تمہیں اس کا حساب چکانا ہوگا، جب خدا کی بارگاہ میں ان کے اوپر کیے گئے ظلم کا جب جواب دینا ہوگا، اس دن تجھے پتا چلے گا۔ اجرکم اللہ۔ پھر لعین نے ابن الحسین کی طرف رخ کیا، کہا یہ جو تو جس کے گلے میں توق ہے یہ کون ہے؟ کسی نے کہا علی ابن الحسین، تو کہنے لگا کیا علی ابن الحسین کربلا میں مارا نہیں گیا؟ خدا نے علی ابن الحسین کو نہیں مارا۔ امام سجاد نے سر جھکا کے کہا وہ میرے دوسرے بھائی تھے، میرے بھائی اکبر تھے جنہیں تمہارے لشکر نے مار دیا۔ ابن زیاد نے کہا نہیں، خدا نے مارا۔ میرے آقا نے فرمایا ہاں، قرآن کہتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها، موت کے وقت روح کو اللہ ہی لے لیتا ہے۔ اس جواب سے وہ خبیث دیکھا ذلیل ہو رہا ہے، رسوا ہو رہا ہے۔ اپنی خفت کو مٹانے کے لیے کہا دیکھو یہ مجھے جواب دے رہا ہے، لے جاؤ اس کو قتل کرو۔ جب اس لعین نے کہا اسے قتل کرو، ایک دفعہ اب زینب مظلومہ تڑپ گئی، جا کے سجاد کو گلے سے لگایا، فرمانے لگی اے لعین ابن مرجانہ، یہی رہ گیا ہے، سب میرے بھائیوں کو تو نے مار دیا، یہ ایک رہ گیا ہے۔ خدا کی قسم جب تک زینب زندہ ہے سجاد کو
اجرکم علی اللہ عزادارو، اجرکم علی اللہ۔ اس محافظہ امامت نے دوسری دفعہ سجاد کی جان بچائی۔ ہائے عزادارو، ایک روایت کے مطابق اسی 12 تاریخ کو ہی یہ سو میں مظلوم کربلا کا دن ہے، شہادت حسین کا تیسرا دن ہے آج۔ روایت کے مطابق اسی دن میں بنی اسد کی کچھ عورتیں پانی لینے کے لیے نہر القمہ کی طرف آئی، دیکھا کچھ اجساد مطہر خاک پہ پڑے ہوئے ہیں، سر کٹے بے سر لاشیں ریت پہ پڑے ہوئے ہیں۔ جا کے اور پھر ایک لاش سے نہایت ہی عظیم قسم کی خوشبو آ رہی ہے، جا کے روتی ہوئی جا کے بنی اسد والوں سے کہا، اے بنی اسد والو، تم یہاں آرام سے بیٹھے ہو، اور لگتا ہے نہر کے کنارے حسین نواسہ رسول اور اصحاب حسین کی لاشیں بے گور و کفن پڑے ہوئے ہیں۔ بنی اسد والے آئے، لیکن ڈر تھا کہیں ابن زیاد کی لشکر یا کوئی نہ آئے، اس لیے ایک شخص کو راستے پہ بٹھا دیا، کوفہ کی طرف راستے پہ بٹھا دیا، اور یہ لوگ آگے بڑھے شہداء کو دفنانے کے لیے۔ لیکن جب مقتل شہداء پہنچے، حیران و پریشان رہ گئے، کسی بھی بدن کے اوپر سر موجود نہیں ہے، کون سی لاش کس کی ہے کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ اور پھر ایک لاش کو اٹھانے کی کوشش کی، دیکھا یہ لاش کسی طرح سے اٹھائی نہیں جاتی، حیران و پریشان تھے۔ دیکھا کوفہ کی طرف سے ایک گھڑ سوار آ رہے ہیں، تو لوگ ادھر ادھر بکھر گئے، کہیں ابن زیاد کا شخص نہ ہو، ابن زیاد کا کوئی مخبر نہ ہو، ادھر ادھر بکھر گئے، کوئی جا کے چھپ گئے، دیکھتے رہے۔ دیکھا یہ آنے والا جیسے ہی شہداء کے لاشوں کے قریب پہنچا، گھوڑے سے زمین پہ اتر آیا اور رکوع کی حالت میں جھکا ہوا آ کے ایک لاش کے اوپر جا کے جھک گیا، سینے سے لگایا اس لاش کو، اور رو رو کے کہتا تھا، یا ابتا لیتک کنت حاضرن، اے بابا آپ نے نہیں دیکھا میری ماؤں بہنوں کو قیدی بنا کے بازاروں میں درباروں میں لے جایا گیا۔ اس کے بعد بنی اسد والوں سے خطاب کر کے فرمایا، بنی اسد والو چھپ کے کیوں بیٹھے ہو، آؤ ان کو دفنانے میں میری مدد کرو۔ بنی اسد والے آ گئے، میرے آقا نے حکم دیا اور لائن کھینچی، کہا اس زمین کو کھود لے، 17 لاشوں کو دفنانے کا حکم دیا۔ نماز پڑھانے کے بعد 17 لاشیں دفن ہوئے، پھر ایک اور لائن کھینچی، کہا اس جگہ کو کھود لے، اس میں باقی لاشوں کو دفنا دیا۔ پھر ایک اور قبر بنائی گئی، ایک لاش رہ گئی۔ بنی اسد والوں نے پہلے کوشش کی تھی، اس لاش کو اٹھا نہ سکے تھے۔ جب اس پر بھی نماز پڑھ لی، میرے آقا نے فرمایا ایک حصیر لے آؤ۔ ایک حصیر لایا گیا، لاش کے اتنے ٹکڑے ہوئے تھے، اتنے زخم آئے تھے، پھر گھوڑوں کے سموں کے نیچے پامال ہونے کی وجہ سے اعضاء اس طرح سے بکھر چکے تھے۔ میرے آقا نے کہا، بنی اسد والو ایک حصیر لے کے اعضاء مبارکہ کو اٹھا کے اس حصیر میں رکھ دیا۔ پھر اس حصیر کو دونوں ہاتھ آپ نے نیچے دیا۔ بنی اسد والوں نے مدد کرنے کی کوشش کی، منع فرمایا رو کے فرمایا بکا بکان شدیدہ، اور فرمایا معی من یعیننی، رو کے فرمایا میری مدد کرنے والے موجود ہیں۔ بنی اسد والو تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، خدا کی قسم روایت میں لکھا ہے امام زین العابدین نے جب لاش مطہر کو قبر مبارک میں رکھنے لگے تو دیکھ
دیکھا 2 ہاتھ قبر سے بلند ہوئے، سید سجاد کی مدد کی۔ جب قبر مبارک میں لاش مطہر کو رکھ دیا، ہائے عزادارو ذرا سوچ لے، دل سجاد کا حال تو دیکھیے کیا گزر رہی ہوگی۔ قبر مبارک میں لاش مطہر کو رکھنے کے بعد سید سجاد جھک گئے۔ یہ روایت کے الفاظ ہے فوضع خدہ علی منخرہ الشریف، کٹے ہوئے حلقوم پر سجاد نے اپنے رخسار کو رکھا، رو کے کہا اے میرے بابا یا ابا عبداللہ، اے میرے بابا خدا کی قسم، امت دنیا فبعدک مظلمہ طوبی لارض تضمنت جسدک، کس قدر خوش قسمت ہے زمین کا یہ ٹکڑا جو تیری قبر بن گیا، اور تیرے جسم مبارک جس ٹکڑے میں ہے، کس قدر خوش قسمت ہے یہ زمین۔ اے میرے بابا، اے میرے بابا، امت دنیا فبعدک مظلمہ، تیرے بعد اب یہ دنیا تاریک ہو گئی، وَأَمَّا الْآخِرَةُ فَبِنُورِكَ مُشْرِقَةٌ، اور وہ جہاں تیرے نور سے روشن ہو گیا۔ اما اللیل فمسہد واما الحزن فسرمد، اے بابا اب اس کے بعد سجاد کی زندگی سے غم کبھی دور نہ ہوگا، میرا غم و اندوہ دائمی، میری راتیں اب جاگ کے گزر جائے گی۔ ہائے بابا پہ رویا۔ اس کے بعد قبر مبارک پہ مٹی ڈالی گئی۔ جب قبر پہ مٹی ڈالی گئی، اپنی انگلی سے قبر کے اوپر لکھ دیا ھذا قبر الحسین ابن علی الذی قتلوہ عطشانا، یہ حسین ابن علی کی قبر ہے جسے پیاسا شہید کیا گیا۔ اور اس کے بعد بنی اسد والوں سے فرمایا بنی اسد والوں چلو میرے ساتھ۔ نہر کے کنارے پہنچے، دیکھا وہاں ایک بدن مبارک پڑا ہوا ہے، ایک لاش مطہر پڑی ہوئی ہے۔ سید سجاد جھک گئے، سینے سے لگایا، سینے سے لگایا، رو کے فرمایا اے میرے چچا، اے میرے چچا لیتک کنت ناظرا، اے میرے چچا آپ نے نہیں دیکھا حرم کا حال، آپ کی بہنوں بیٹیوں کا حال، جن کے ہاتھ بندھے ہوئے چیخ چیخ کے رو رو کے کہہ رہی تھی وا غربتا وا عباسا۔ لاش کو سینے سے لگایا، لاش کا بوسے دیا، اور اس کے بعد فرمایا بنی اسد والوں نماز پڑھنے کے بعد قبر کھدوائی، اور نماز پڑھنے کے بعد اس لاش مطہر کو بھی خود ہی اکیلے میرے آقا نے دفنا دیا۔ اور اس کے بعد قبر میں رکھنے کے بعد لاش پہ اپنا چہرہ رکھ کے فرمایا علی الدنیا بعدک لفا یا قمر بنی ہاشم، اے قمر بنی ہاشم تیرے بعد اب اس زندگی کے اوپر خاک ہو، اور تیرے بعد اے چچا جان اب جینے میں اس زندگی پر اب میں کوئی مزہ نہیں رہا، اس زندگی پہ خاک ہو۔ سید سجاد عباس کو بھی دفنانے کے بعد جب اٹھ گئے، گھوڑے پہ سوار ہونے لگے، بنی اسد والوں نے پوچھا ذرا ایک مہربانی تو کرے، ہمیں بتا تو صحیح یہ قبریں کن کن کی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں وہ میرے بابا میں وہ حضرت حسین کی قبر تو تمہیں پتہ چل گیا، جس پر میں نے انگلی سے لکھا یہ حسین مظلوم کی قبر ہے۔ یہ جو 17 پائے مبارک کے طرف دفنا دیے گئے یہ بنی ہاشم کے جواں ہے۔ یہ جو باقی شہداء یہ دوسری جگہ پہ دفن ہوئے،
اور جو نہر کے کنارے جو دفن ہوا وہ شیر خدا کا شیر بیٹا عباس ابن علی کی قبر ہے۔ اور اس کے بعد کہنے لگے، فرمانے لگے بنی اسد والو، کوئی اگر آئے تو ان قبور کی نشاندہی کرنا۔ اور جانے لگے، کسی نے جا کر پائے مبارک پہ ہاتھ رکھا اور کہا اے آنے والے، یہ اس قبر کی قسم ہے، اور جسے آپ نے اکیلا دفنا دیا اس لاش کی قسم ہے، جانے سے پہلے ذرا اپنا تعارف تو کر کے جائیے۔ ایک دفعہ میرے مظلوم آقا نے کہا بنی اسد والو، میں تمہارے وقت کا امام علی ابن الحسین اس مظلوم کا فرزند میں ہوں، میں زین العابدین ہوں۔ ہائے زین العابدین، تیری مصیبتوں پہ، تجھ پہ جو مصیبتیں آئی، جو ظلم تو نے دیکھے، خدا کی قسم زین العابدین جیسے صابر امام کا بھی صبر کا پیمانہ لبریز ہوا جب ماؤں بہنوں کو برہنہ سر شرابیوں کے دربار میں دیکھا۔ سجاد نے آسماں کی طرف رخ کر کے کہا تھا یا لیتنی لم تلدنی امی، اے کاش میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا، میں اپنی ماؤں بہنوں کو بے مقنع و چادر بازاروں میں درباروں میں اس طرح سے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما نسألك اللهم وندعوك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم الله عز الجل الأكرم بحق الحسين وأهل بيت الحسين وبحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع